ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. حمد ثنا کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کی ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کا کوئی مطلب اور مقصد ضرور ہوگا، اس لیے جس طرح اس کا کوئی مطلب اور مقصد ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا کوئی مطلب اور مقصد ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت لیے پیدا کیا ہے اور ہم خود غور کر سکتے ہیں اور غور کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی بندگی کر رہے ہیں. ٹائم کا اختصار ہے، آپ حضرات کے سامنے میں اتنا حیل نہیں ہونا چاہتا. بلا تمہید میں تمہیں قرآن مجید سناتا ہوں، توجہ فرمائیں. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دوں؟
اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، ہر حال میں میری اتباع کرو، دکھ ہو سکھ ہو میری اتباع کرو۔ آج ہم غور کریں کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ اپنی گریبان میں جا کر کے دیکھیں، یاد رکھنا آج تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، کتنی ہم اتباع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اتباع نہیں کر رہے تو ہم اتباع ضرور کریں۔ شاعر قلم اٹھاتا ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی بات ہے، جس کی نسبت نہیں ہے دونوں جہانوں میں اس کا گزارا نہیں۔ اگر نسبت نہیں ہوگی فلاں نہیں پا سکو گے، نسبت نہیں ہوگی دنیا میں بھی ذلیل ہوگی، آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے آخرت میں کیا ہوگا؟ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اس میں رہیں گے صلح سال، پنسان حال کوئی نہیں ہوگا، نہ ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی پینے کا پانی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی، بہتی ہوئی پیپ، کھولتا ہوا خون، بہتی ہوئی پیپ ہوگی۔ جزاء وفاقا، قبر اوکھی ہے، آج ہم ایک دوسرے کا حق کھا کے بڑے چوڑے ہو کر پھرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیارے پیغمبر کس طرح اتباع کریے، کس طرح فرما برداری کے لیے، کس طرح فرما برداری کریے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یاد رکھو اللہ کا قرآن ہمیں ایک ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایک لمحے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہمیں جھجھوڑتا ہے۔ تم ایماندار نہیں ہو سکتے، تم فرما بردار نہیں ہو سکتے جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرح تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ان کی یہ خصلت ہے جب اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے جس وقت اللہ کا بلاوا آتا تھا حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہرے پر کپی طاری ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دکھ ہو سکون وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جتنے بھی مشقتیں ہمارے اوپر آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں قرآن مجید کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے۔ آگے اللہ رب العزت اور بھی اضافہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، 100% پیروی کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پوچھتے ہیں کس طرح پیروی کی جاتی ہے، کس طرح پیروی کی جائے، کس طرح اتباع کی جائے، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے والدین، رشتہ دار، اپنی اولاد، دوست احبابوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کر۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے 100% اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ دیکھو والدین کا اللہ
نے قرآن مجید کے اندر کتنا اہمیت کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے بعد والدین کا ذکر کیا ہے اور ہمیں حکم کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا. یاد رکھو آج ہم والدین کو ستاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا ربی رضا الوالدین لسخط ربی لسخط الوالدین. اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی کے ساتھ ہے. والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے ساتھ ہے. جو والدین کا دل دکھائے گا ایسے ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا, مجھے بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا